بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامی و سلامنا علی ابن امہ و عقیہ و ولیہ و وسیعہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب على كل غالب مطلوب من كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علي ابن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صلوات حاضرین محترم، پچھلے سال اس مقام پر میں نے آپ سے دن کے 1 بجے سفر کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جسے آپ اردو میں سفر کہتے ہیں، عربی میں سفر کے کیا معنی ہیں، انگریزی میں سفر کسے کہتے ہیں، اور اس سفر کے کتنے حوالے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے سال اس مقام پر پیش کیے تھے۔ اور آج کیونکہ مجھے مسلسل علامہ وقار نقوی صاحب یہ حکم دیتے رہتے ہیں کہ میں یہاں پر شبیہوں کی برآمدگی کا فریضہ، یہ ذمہ داری انجام دوں، چونکہ بہت کم مجھے اس ملک میں رہنا ہوتا ہے، تو مجھ سے زیادہ کم ہی کوئی یہ جانتا ہوگا کہ اپنا وطن چھوڑ کے غیر وطن میں، غیر ملک میں زندگی کے سانس لینا انسان کو ہر لمحہ اپنا وطن کیسے یاد آتا ہے۔ یہ چند لمحے مجھے آپ سے اس لیے گفتگو کرنا ہے کہ جب تک شبیہوں کی برآمدگی کی تیاری ہو جائے اس وقت تک میں آپ کو اس منزل پر رکھوں، اور پھر جب مصائب کی منزل آئے تو پھر اسے انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ طے کریں گے۔ مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ پچھلے سال بھی میرے بھائی کا علامہ وقار نقوی کا یہی حکم تھا، لیکن مجھے جلال پور پہنچنا تھا، آج بھی پہنچنا ہے، لیکن آج میں نے آپ کی خاطر یہ وعدہ کیا کہ میں یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں جا رہا۔ اس لیے نہیں جا رہا کہ یہاں پر جو منزل ہے قبولیت کی، اس منزل کو ہم مل کے اس انداز سے طے کریں گے کہ جیسے ابھی مولانا ریاض رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو حسین کی ماں دعا دے،
پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ تمہید میں میرے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم اس منزل تک جا سکیں گے۔ توجہ ہے صاحبان فہم، کوئی بات شروع کی جائے؟ ابھی میں نے بات حد نگاہ تک، یہ دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے، یہ تمام اہل اسلام کا دھڑکتا ہوا مجمع ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے آج کی کیفیات بھی معلوم ہے۔ سورج اپنا سونا سمیٹ کر پردہ مغرب میں روپوش ہونے والا ہے۔ کیفیت وہی ہے جذبات و احساسات کی کہ جو شام غریبہ میں ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کی سماعتیں کسی علمی یا فکری گفتگو کی متحمل اس لمحے میں نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ جب تک یہ ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں اور مصائب کی منزل پر، کیونکہ نہ میں رکوں گا نہ رکنے دوں گا، اور اس وقت تک یہ مغرب کی اذان بھی ہو چکی ہوگی، تو اس لیے میں یہ تھوڑا وقت آپ کا لے رہا ہوں، ورنہ ہم بات رخصتی ہی سے شروع کر دیتے، لیکن جیسا ماحول کا تقاضا ہے تو مجھے کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اب اگر پہلے سننے والے سے آخری سننے والے تک، اس گوشے سے لے کر اس گوشے تک، اس کونے سے لے کے اس کونے تک مل کے کوئی مرضی ہو آواز وادی نجف تک پہنچے تو سید زادہ اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ مل کے پوری قوت سے پوری تمنا، اسے کوئی تھی گرجتی آواز میں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، جیسا میں بہت جلد آپ کے دل کی دھڑکنوں کے قریب آ جاؤں گا، لیکن اس وقت تک مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جب تک ہم اس منزل تک پہنچے۔ مجھ سے پہلے یہاں برادر عزیز علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ جو کچھ وہ فرما رہے تھے کچھ اس سے بات کو آگے شروع کیا جائے، تاکہ یہاں پہ جو مولانا وقار نقوی نے کہا کہ اگر یہاں پہ MNA MPA یہ موجود ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ کتنا بڑا اجتماع ہے اور ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مقام یہ سیاست کا سٹیج ہوتا تو بعد میں آنے والا پہلے والے کی تردید کر کے کہتا کہ پہلے والے نے غلط کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ سیاست کا سٹیج نہیں ہے، یہ حسینیت کا منبر ہے۔ سیاست میں بعد والے پہلے والے کے خلاف بات کرتے ہیں، حسینیت کے منبر پہ بعد والا پہلے والے کی تائید کرتا ہے۔ مل کے پورے قوت سے پوری توانائی سے گوئی تک درستی آواز میں جو حق ہے اس نعرے کا برات بلند کر کے پوری توانائی گھبرا کے نہیں سننا، مجھے بڑی جلدی آپ کے دل کے قریب آ جانا ہے۔ مولانا جب میں یہاں آیا تو وہ تو سفینہ نوح پہ سوار ہو چکے تھے، میں بھی فوراً جلدی کوشش کی تھی، ویسے سٹیج بھی ان نہیں اچھا ہے جنہ سفینہ نوح سی، میں نے بھی پوری کوشش کی کہ سفینہ نوح میں فوری طور پر آ جاؤں۔ حضور یہ بات سفینہ نوح اور اس سے متعلق یہ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بھی پرانے بیان کرتے رہتے ہیں، میں کچھ نئے گوشے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مولانا نے فرمایا اور بالکل صحیح فرمایا کہ نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں یہ پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح کے بیٹے سے لے کر آج پہاڑوں میں چھپے ہوئے وطن عزیز کے دشمن اسی منزل پہ جائے گی بات، ابھی اس سے اور آگے جائے گی بات، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ نوح ہے پہلا صاحب شریعت نبی، آدم صاحب شریعت نہیں ہے، نوح ہے صاحب شریعت۔ تو آج جو لوگ اپنے آپ کو شریعت کا دعوے دار کہتے ہیں تو ان کے عمل سے فیصلہ کر لینا،
شریعت ہے نوح کے سفینے میں، تو اگر وہ کشتی نجات میں ہو تو وہ شریعت کے وارث ہیں، وہ نوح کے وارث ہیں، اور اگر وہ کشتی کے بجائے پہاڑوں کی پناہ میں ہو تو وہ شریعت والے نہیں ہیں، نوح کے بیٹے کے وارث۔ علی 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 آخری سننے والے تک یہ دعا کے لیے پرچی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کوئی سوال ہے، اس لیے یہ دعا ہے، دعا تو دعا کے لمحے میں کروا دوں گا۔ آج تو بی بی ہر لمحہ دعا کا لمحہ ہے، بس ایک ایک سواری کو رخصت کرتے جانا، ایک ایک محمل کو چومتے چلے جانا، دعا کرتے چلے جانا۔ ابھی نہیں، دو لمحے ابھی آپ کی پلک کے فلک پہ میں آنسوؤں کے ستارے دیکھ رہا ہوں، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان نجوم کو روک کے رکھنا تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ اس کا سبب یہ ہے عزیزو کہ جو مجھے کہنا ہے وہ دروازہ شہر علم کے اس غلام نے کہنا ہے، تو پورے پاکستان سے آئے ہوئے اس عظیم الشان مجمع تک ایک پیغام منتقل کر رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی اپنے وقت کی کشتی نجات کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پہ بھاگتا نظر آئے، سمجھ جانا کہ پہاڑ والوں کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی ایک مشکل بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی، میری چاروں طرف نگاہ ہے، وہ دیکھ رہا ہوں جب شبیہوں کی تیاری ہوگی تو شبیہ کی نظر ہے اس طرف۔ نہ بھی میرا اوکھ ہے، گل بھی ذرا اوکھی کرنی ہے، لیکن میں مشکل چے احساس سے پانا کہ جس ویلے تک مشکل چے نہ آئے کوئی اس ویلے تک مشکل کشا یاد نہیں آؤں گا۔ تو الحمدللہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، لاطینی، پنجابی، سرائکی جتنی زبانیں میں جانتا ہوں، دنیا کے ہر ملک میں جا چکا ہوں اسرائیل کو چھوڑ کر، دنیا کے ہر ملک میں اسرائیل کو چھوڑ کر، اور اب جو بات بتانی ہے وہ اسرائیل کی بتانی ہے اور تعلق سفینہ نوح سے ہے۔ توجہ، ابھی آپ کو اتنا تو یاد ہوگا فریڈم فلاٹیلا گیا تھا، یعنی وہ سفینہ حریت، وہ سفینہ